رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلوات علیہ کیجئے محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة. حاضرین اکرامی قدر، آپ حضرات کی اس مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا اور اعزاز ولایت کے عنوان سے مسلسل آپ گفتگو سماعت کرتے رہے، جس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کی نشانیاں کیا ہیں، ولی کی صفات کیا ہیں، اللہ کسے قرآن میں ولی کہہ رہا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو بے اختیار آئے، ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ معجزہ دے کر بھیجے. عام بندوں میں اور ولی میں فرق ہوتا ہے. جو معراج کی روٹیاں کھانے والے اور ہیں، اللہ کو سلامت رکھے، تھوڑا سا بیدار رہیں گے. جو معراج کی روٹیاں کھانے والے اور ہیں، جسے اللہ قرآن میں ولی کہے، وہ اور ہے. مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی آیات کے ذیل میں کچھ صفات ہدیہ کی. کل گفتگو اس مقام پر آ کر رکی اور آج کی گفتگو کل کی گفتگو سے متصل ہونے جا رہی ہے کہ کیا اللہ نے قرآن میں کسی کے لیے کوئی اختیار بتایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ایسا اختیار بتایا جو عام بندوں کے لیے نہ ہو.
بلکہ خاص اس کے منصب والے کے لیے ہو. تو اگر مفضول کے لیے اختیار ثابت ہو جائے تو افضل کے لیے خود بخود اختیار ثابت ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ایک علم کلام کے حوالے سے میں نے ایک جملہ آپ کے حوالے کیا اور میں نے دلیل کو تام کرنے کی خاطر، مکمل کرنے کی خاطر یہ جملہ کہا کہ اگر مفضول کے لیے اختیار ثابت ہو جائے تو افضل کے لیے خود بخود اختیار ثابت ہو جائے گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی آیت اور اس کے آخری ٹکڑے سے میں گفتگو کا آغاز کروں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہیں، یعنی وراثت کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. توجہ، نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بولیے، نبی وارث بناتا بھی ہے. اگلا جملہ سلیمان کا وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی زبان کا علم دیا گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اب حجت خدا وہ ہوگا جو کائنات کی ہر زبان سے واقف ہو. توجہ، وگرنہ وہ حجت کیسے ہے جو اپنے جو رعایا کی زبان نہ پہچانے تو سمجھے گا کیسے، انہیں سمجھائے گا کیسے. ضروری یہ ہے کہ میری اگر کوئی مادری زبان ہے، جیسے میں اپنی زبان نہ جانتا ہوں امام مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور یہ کئی مواقع پر روایات اور احادیث کے ذیل میں یہ بات ثابت ہو چکی اور مجھے اس پہ اب بحث نہیں کرنی، مجھے روکنا نہیں. میں بس اگلے ٹکڑے سے بحث کرتے ہوئے اب آمادہ ہو جائے، آمادہ ہو گئے تو میں براہ راست اپنے موضوع میں داخل ہوں. تو اب کائنات کی ہر زبان، ہر مخلوق کی زبان حجت خدا کو معلوم. سلیمان نے دعویٰ کیا وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی زبان کا علم دیا گیا. اور اب سلیمان کا جملہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر نعمت عطا کی گئی. جو تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ صبر کریں گے پھر میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عطیہ کروں. ہمیں ہر نعمت عطا کی گئی. لفظ شے، دنیا میں اگر کوئی لفظ سب سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے تو وہ ہے لفظ شے. اور یہاں پر چونکہ نعمتوں کا قرینہ چل رہا ہے کہ جو نعمت بندے کو عطا ہو سکتی ہے ہر وہ نعمت سلیمان کے پاس ہے. اب جائیے گا، اب جملہ آ گیا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور سلیمان کہہ رہا ہے یہ جو اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے، توجہ، یہ اس کا کھلم کھلا فضل ہے. توجہ، مجھے اس لفظ پہ بحث کرنی ہے اس لیے تھوڑا جاگیے گا. یہ جو سلیمان کو نعمتیں دی جا رہی، یہ جو اختیار ہے، جنت پہ حکومت، پرند پہ حکومت، صحاب پہ حکومت، طیور پہ حکومت، بہائم پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، ہدہد پہ حکومت، چوپال پہ حکومت، دواب پہ حکومت، یہ جو اتنی بڑی حکومت کا سلسلہ ہے سلیمان کا، سلیمان کہہ رہے ہیں یہ ہے اللہ کا فضل. نہیں ابھی سارا مجمع اکٹھا نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں. تو سلیمان کی نگاہ میں فضل یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار آ جائے. اب چلو چھٹے مولا کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ. سنو، مجھے علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں علی کی ولایت دل میں رکھتا ہوں. نہیں، مجھے اس سے بہتر کی توقع ہے. دیکھیں ایک جملہ ہے ماشاءاللہ، یا اگر اجازت دے تو میں یہ جملہ پہنچا. علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو لکھا ہے. پریشان تو نہیں ہوگا، میرا قول نہیں ہے، کس کا قول ہے بولیں گے تو لطف آئے گا. چھٹے امام کا، قرآن ناطق کا، توجہ فرمائیے، جس کے کہنے سے پوری شریعت مانگے، جس کے کہنے سے آپ کی فقہ جعفری ہوئی. توجہ، جو رئیس مذہب شیعہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، مجھے سید ہونے سے زیادہ بڑھ کر، علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ بڑھ کر محبوب یہ ہے کہ میرے دل میں علی کی ولایت ہے. جو خاموش رہ گیا مجھے نہیں پتا، دلیل سنیے، ایمان سے ہی سنیے. مجھے علی کا بیٹا ہونے سے بڑھ کر محبوب یہ ہے کہ میرے دل میں علی کی ولایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا سید ہونا اللہ کا فضل ہے، لیکن ولایت رکھنا اللہ نے فرض کیا ہے.
توجہ چاہ رہا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے. نہیں ایسے نہیں. سارے جب تک مجمع اکٹھا نہ ہو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا اس جملے میں, لیکن میں اس سے پڑھ کر پرواز کرانے لے کے جا رہا ہوں. اگر اجازت ہے تو وہ جملہ بھی عطیہ کر دو. یعنی چھٹے امام نے بتایا ولایت ہے فرض. بولے میں تو ولایت ہے فرض اور سید ہونا ہے اللہ کا فضل. تو جتنے سادات بیٹھے اس جملے کو یاد رکھیں. سلیمان کے نزدیک فضل یہ ہے کہ اسے حکومت مل جائے. امام کے نزدیک فضل یہ ہے کہ وہ علی کے بیٹے ہو جائے. ارے کہاں رہ گئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سید حاضر من فضل ربی کا اشتہار لے کر گھوم رہا ہے, اس لیے کہ وہ علی کا بھی بیٹا ہے, سیدہ کا بھی بیٹا ہے. تو یاد رکھنا, اب جو بھی حرمت سادات کا منکر ہو وہ امام کا منکر نہیں ہوتا, اللہ کے فضل کا منکر ہے. جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ ماشاءاللہ آپ سے بہت اچھا سن رہے ہیں اور میں کمزرفی نہیں کروں گا آپ سے کہ کہوں بار بار اچھا سنیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میری نگاہ تا حد نگاہ جتنا مجمع بیٹھا ہوں مجھے وہاں سے اتصال آ رہا. اب جملہ سنیے, اس سے بڑھ کر میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر اجازت ہے تو میں وہ جملہ ہدیہ کروں. کہ مجھے علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میرے دل میں علی کی ولایت ہے, کیونکہ علی کی ولایت کو اللہ نے فرض کیا, جبکہ میرا سید ہونا اللہ نے فضل عطا کیا. فرض میں اور فضل میں فرق ہے. اب اگر اجازت دیں تو ایک سخت جملہ آپ کے حوالے میں اب آپ سنیں گے کیسے. علی طبرسی نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا. اگلی روایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے. مجھے اس مقام پہ رکنا نہیں ہے, لیکن اگر توجہات مبذول رہیں تو ہدیہ کر دیا. پھر مولا نے کہا کہ سنو, میرا سید ہونے سے بڑھ کر مجھے محبوب یہ ہے کہ میرے دل میں علی کی ولایت ہو. اگلا جملہ اگر کوئی جان کے سنے تو میں ہدیہ کر رہا ہوں. مجھے علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ پڑھ کے محبوب یہ ہے کہ میرے دل میں علی کی ولایت ہو. توجہ, کیوں؟ اس لیے کہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس جملے کو محفوظ کریے گا. مجھے علی کی ولایت زیادہ عزیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرض کرو اگر میں علی کا بیٹا نہ ہوتا تو ولایت مجھے بچا لیتی, لیکن میں اگر علی کا بیٹا ہوں اور میرے دل میں ولایت نہ ہو تو علی کا بیٹا ہونا مجھے بچائے گا نہیں. خدا کی قسم کیا روایت میں نے آپ کے حوالے کیا. بھلا آپ کو سلامت رکھے, بھلا آپ کو آباد و شاد رکھے جو آپ نے عقیدت سے اس جملے کو سنا. بولیے نا بھائی, آپ جو خاموش ہو گئے مجھے بتائیے, نوح کا بیٹا ہونے نے کیا نوح کے بیٹے کو بچا لیا؟ بولے نا, خاموش رہ گئے. بولیے کیا نوح کے بیٹے ہونے نے نوح کے بیٹے کو بچا لیا؟ نہیں بابا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ارے آپ خاموش رہ گئے. نہیں بابا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. چڑھتے رہو پہاڑ پہ. بیٹا بھی نوح کا تھا. اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک. توجہ, اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں. میں کہوں مالک یہ تو سگا بیٹا ہے. کہ نہیں, جب عقیدہ بدل جائے تو اولاد بھی باہر ہو جاتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے جو آپ نے یہ جملہ سنا. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ, یہ میرا جملہ نہیں, یہ قرآن کا جملہ. اگر اجازت دیں تو میں اس مکان سے آگے بڑھا. تو ولایت زیادہ محبوب ہے. اب کیا کروں, ایک جملہ اگر اجازت دیں تو اور کہہ دوں تاکہ بہت سے لوگ تشنا نہ رہنا. بڑے آرام سے سنیے, میں جو جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب نے سن رکھا ہے, لیکن نتیجہ لیتے ہوئے جائیے کیونکہ میرے موضوع میں علی کی ولایت زیادہ محبوب ہے. اس لیے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو کوئی فضل فائدہ نہ پہنچا. توجہ چاہ, فضل فائدہ تبھی پہنچاتا ہے جب فرض ادا ہو. پھر آپ نے جملے کو سرسری لیا. توجہ چاہ رہا ہوں, بولیں گے تو لطف آئے گا. یہ زمانہ جاگ کے مجلس سنیں. فضل فائدہ تبھی پہنچائے گا جب فرض ادا ہو. اگر فرض میں ہی کوتاہی ہو جائے تو پھر فضل فائدہ نہیں پہنچائے. اب کوئی ہو سکتا ہے سوال کرے, مولانا اور کوئی دلیل؟ چلو میرے ساتھ.
علی آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اب رسول نے کہا علی تمہاری ماں نہیں میری ماں۔ اب چند چیزیں خاص ہیں جو حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رسول نے اپنے کرتے کا کفن دیا، لحد میں لیٹے، توجہ چاہیے، جملہ سنیے، جب لحد بند ہو گئی تو ایک مرتبہ لحد پہ بیٹھ کے کہا ابنو کی لا جعفر ولا عقیل، ابنو کی علی۔ اب اصحاب نے پوچھ لی یا رسول اللہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کیا آپ نے کبھی کسی کی قبر پہ بیٹھ کے یہ جملے کہے ہوں، یا آپ نے کیوں کہا قبر پہ بیٹھ کے ابنو کی لا جعفر ولا عقیل ابنو کی علی، یہ جملہ کیوں کہا؟ اصل میں جب میں نے قبر کو بند کیا تو میری چچی کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے سوال کیا من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ بولیں گے تو لطف آئے گا، تیرا رب کون ہے؟ تو میری چچی نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک میرا رب ہے۔ کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو میری چچی نے کہا محمد میرا نبی بھی ہے، محمد میرا رسول بھی ہے۔ کہ جب اس نے سوال کیا نا من اماموں کی، تیرا امام ہے کون؟ تو میری چچی شرما گئی کہ کیسے میں اپنے بیٹے کا نام لوں۔ تو رسول قبر کے باہر سے پکارے اے چچی شرماؤ مت، آپ کا بیٹا نہ جعفر امام ہے نہ عقیل امام ہے، آپ کا بیٹا علی امام ہے۔ تو سوچو تو کبھی نہ کہ جس کے دل میں ولایت ہو اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جب علی کی ماں سے بھی قبر میں فرشتے ولایت کا سوال کرے تو میری اور آپ کی ماں کی اوقات کیا ہے؟ اجازت ہے؟ تھک گئے تو یہی روک دوں، میرا وعدہ پورا ہوا۔ ان ھذا لہو الفضل، یعنی اتنی نعمتیں اور اختیار ملنے کے بعد سلیمان کی گردن میں سریا نہیں آیا۔ بولیں گے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کرسی ملنے سے پہلے کچھ اور، اب آپ نہ جانے کیسے سنیں گے، کرسی ملنے کے بعد ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ توجہ اکڑ کے، ہاں صاحب توجہ، پہلے کچھ اور بعد میں کچھ اور مولا نے کہا یہ نہ کہو کہ کرسی ملنے کے بعد بدل گیا۔ کرسی ملنے کے بعد انسان بدلتا نہیں، اس کا باطن آشکار ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہ تھوڑی دیر کے لیے آہستہ آہستہ سنیں۔ تو سلیمان نے کہا ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اب آمادہ ہے میں اگلی آیت آپ کے حوالے کروں، یہاں سے تھوڑا سا جلدی اس لیے کہ مجھے جس روایت تک پہنچنا ہے اگر وقت ہوا تو وہ جس کے لیے میں نے یہ سورہ نمل پڑھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آیتیں بھی آپ کے حوالے کروں، اس لیے ابھی تسلی سے سنیں۔ اگلی آیت میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ خدا کی قسم عجیب آیت ہے، اور یہاں سے میں اپنے ولی کا اعزاز بتاؤں گا، اس لیے آپ سب بیدار رہیے۔ کے لیے لشکر کو اکٹھا کیا گیا، ہے شین رے، یہ جب بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ اکٹھے ہونے کے معنی میں آتے ہیں، جنہوں نے لفظوں پہ غور کیا، جب بھی ہے شین رے اکٹھے ہو جائیں تو اکٹھا کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ آسان کر دیتا ہوں، بہت سے لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے محشر کو محشر کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اولین و آخرین کے لوگ اس میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ آئیے قرآن کی آیت ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان کے لیے لشکر کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ لشکر جنوں پہ بھی تھا، مشتمل تھا، انسانوں پہ مشتمل تھا، پرندوں پر بھی مشتمل تھا۔ یہ ہے سلیمان کا لشکر۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر لشکر کو جمع کیا گیا۔ صاحب تفسیر امثل نے ایک نقطہ دیا، تھوڑی سی گفتگو سنیے تاکہ آپ کے ذہن میں منظر آ جائے۔ منظر آ جائے گا تو نتیجہ بہت جلدی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی متوجہ ہے نا،
دائیں بائیں تو نہیں دیکھنا. اب میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, آگے ترجمہ پہنچاؤں گا تو پھر میں آپ کے مزاج کے مطابق آؤں. سلیمان کے لیے لشکر کو اکٹھا کیا, فہم یوزعون, اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس کی صف بندی کے لیے وقت درکار ہے. تو 100 کوس کے فاصلے پر پھیلا ہوا لشکر. تب ہوتا یہ تھا کہ جب پہلا لشکر آ کے رکے گا تو پھر اگلی صفیں مرتب ہوتی جائیں, اس لیے کہ بہت بڑا لشکر ہے, 100 کوس کے فاصلے پہ پھیلا ہوا. اس لشکر میں جن بھی ہیں, اس میں انسان بھی ہیں, اس میں پرندے بھی ہیں. یہ ہے سلیمان کا لشکر. آؤ تمہیں اپنے ولی کا لشکر دکھاؤ. نہیں جسے بھائی اپنے ولی کا لشکر دیکھنا ہو میرے ساتھ سفر کرے گا. اگر یاد نہیں ہے تو چلو تمہیں تاریخ کے جھروکوں سے لیے چلتا ہوں. متوکل نے اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ اور عسکری کو گرفتار کر کے لاؤ, اور ایسے گرفتار کر کے لانا کہ اس کے چہرے پہ تمہارے روب سے دہشت آ جائے. مگر یاد ہو آپ کی پہلی تقریر, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے نہ خوف ہو, جسے نہ حزن ہو. جاؤ اسے نظر بند کر کے لاؤ. ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی, اللہ کا ولی باہر آیا. اب جو انہوں نے عسکری کے چہرے کو دیکھا, کہا ہیبت اتنی تھی کہ ہم چہرے پر نگاہیں اٹھا نہیں پا رہے تھے. توجہ توجہ, کاش کاش کہ میرا مجمع یہاں سے سفر کرے. ہم عسکری کے چہرے پر سارے بیدار ہونا نظریں اٹھا نہیں پا رہے تھے. ہوتا یہ چاہیے تھا کہ جسے گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے وہ درمیان میں ہو, سپاہی گھیر کے لائے. مگر میرا مولا آگے آگے چل رہا ہے, لشکر پیچھے پیچھے چل رہا ہے. نہ چہرے پہ خوف کے آثار ہیں, نہ ڈرے, نہ سہمے, نہ جھجکے, نہ پلٹے, نہ دہشت میں آئے, نہ وحشت میں آئے. جملہ یاد رکھنا, ڈرتا وہ ہے جو فرار کا بیٹا ہو. یہ تو ہے ڈرے کرنا. نعرے بھی لوانا ہے جس نے چوریاں ہی رکھا, قرآن پاک میں ثواب بھی بچانا ہے. سارے مل کے مومن, سارے جتنے سارے مل کے علامہ صاحب نے نعرے ڈالے. چمن چمن گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, کال علی گالے اسے 3000 نا مجمع 100 بندے ہاتھ چاہنے, سارے ہاتھ چاہو میں کل بھی پرسوں ہوئی نماز بھی راتی بھی, اور نظارہ دیکھنا رہے کہ ہاتھ چاہ کے جواب دیتے نا. میری آنکھوں کے سامنے ہی پتہ لگ رہا تھی میں جنت ہی بیٹھے ہیں تو فرشتے ہاتھ چاہ جائے. وہ جب نظارہ ایک دفعہ پھر 10 ہوتا ہے کہ علامہ صاحب جانا جانے اگلے عشرے تک دوبارہ اگر آؤں تو یاد رکھنا ہے. سارے مل کے پاک مولا مشکل کشا نے نعرے, پاک حسین پاک نے پاک بابا نے نعرے, مولا ہادی عباس شہنشاہ بادشاہ نے پاک بابا نے نعرے. چمن چمن گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, مولا کا شاہد, کعبے کا گوہر, کعبے کا کعبہ, حسین کا بابا, ہادی کا بابا, سب مل کر بولو, سب مل کر بولو, یا مست کلندر, یا مست کلندر, مولا اکبر, مولا اکبر, زندگی دراز کرے. جو علی کے نام کو اس طریقے سے آپ لوگ ادا کر رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن اب جملہ سنیے, ڈرتا وہ ہے جو فرار کا بیٹا. بولے نا, یہ تو حیدر کرار کا بیٹا. پہلے سنیے کہ یہ حدیث ہے کیا. کہ نہیں صاحب, عسکری کو عسکری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سامرہ میں رہتے تھے. سامرہ فوجی چھاونی کا علاقہ ہے, یعنی اس زمانے کا کینٹ ایریا ہے. اب اس سے زیادہ آسان کو میں نہیں سمجھا سکتا نا, تو اسی لیے انہیں عسکری کہا گیا. فہرست امامت دیکھ لو, کس امام کا لقب زمین کے نام پہ پڑا, شہر کے نام پہ پڑا. علی کو کہتے ہیں امیر المومنین,
بتائیے، حسن سیدہ شباب اہل جنہ، حسین سید الشہداء، علی ابن الحسین زین العابدین، پانچویں امام کو باقر العلوم، چھٹے کو صادق، ساتویں کو کاظم، اور آٹھواں تو رضاؤں کا مالک بن گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بولیے نا، رضاؤں کا مالک بن گیا۔ نوے کی باری آئی تو نام رکھا تقی، لقب پڑ گیا تقی۔ متقی اور ہوتا ہے، بولے تقی اور ہوتا ہے، یعنی تقی لقب دے کے بتائے خبردار ان کے تقوی پہ بات نہ کرنا۔ کہاں رہ گئے خدا کی قسم، میں نے جملہ پڑھ گیا، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ سنیے۔ تقی، آگے بڑھیے، منزل امامت میں آئیے، کیا لقب ہے؟ نقی، ہادی ہے یا نہیں؟ لیکن جب 11ویں امام کی بارے عسکری صاحب سامرہ میں رہتے تھے، توجہ چاہو، خدا کی قسم ایسے جملے لوگ اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ کوئی فضیلت والا واقعہ چھپا لے، مگر جس کا بیٹا آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا ہو، اس کے بابا کے فضائل چھپائے تو کون چھپائے؟ جس کا ذکر کرنے والا آج بھی 1400 سال سے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہو۔ مولانا موجود ہیں، اس حدیث کا نام یاد رکھیے، حدیث و تل المخلات۔ حدیث و، اب میں کیا کروں گی، یہ لفظ مجھے پہنچا رہا، تل المخلات کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں تل کہتے ٹیلے کو، تل الزینبیہ، ٹلہ زینبیہ، متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ بھئی یہ لفظ پہنچے، میں پوری روایت آپ کے حوالے کروں۔ ٹلہ زینبیہ، یہ مخلات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا، بلکہ آج کے زمانے میں گھوڑے کی گردن میں ایک زنبیل باندھی جاتی ہے جس میں اس کا گھاس پھوس بھرا جاتا ہے تاکہ جب اسے بھوک لگے تو اپنی زنبیل میں سے کھا لے۔ متوکل نے سارے فوجیوں کو نہیں، سارے لشکر کو نہیں، ترک فوجیوں کو حکم دیا کہ سنو، اپنے اپنے گھوڑے کی گردن میں بندھی ہوئی زنبیل میں سرخ مٹی جمع کر کے لاؤ۔ جب وہ لشکر نے سرخ مٹی جمع کی تو اتنے سپاہی تھے کہ ایک ایک سپاہی آتا تھا، خالی میدان میں وہ زنبیل الٹتا تھا۔ جب زنبیل خالی ہوئی تو ایک بلند ٹیلا بن گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ صرف متوکل کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ آنے والے گھوڑ سواروں کی جمع کی گئی مٹی سے ایک بلند ٹیلا بن گیا۔ وہ انتظار میں تھا کہ اس بلند ٹیلے پہ لے جاؤں گا اور آقا کو اپنی فوج دکھاؤں گا، آقا کو دکھاؤں گا میرے مقابل میں نہ نکلنا، دیکھو میرے شہ سوار کتنے ہیں، گھوڑ سوار کتنے ہیں، تلوار کن کے ہاتھوں میں ہے، سیکل ہوئی ہوئی تلواریں ہیں، تیر ہے، تبر ہے، اسلحہ ہے، خبردار میرے مقابلے میں نکلنے کی نہ سوچنا۔ ادھر امام عسکری پہنچے، متوکل ان کا ہاتھ پکڑ کے ٹیلے پہ لے گیا، کہنے لگے یہ دیکھیے عسکری، یہ ہے میرا لشکر، یہ ہے میرا لشکر، یہ ہے میرا لشکر۔ اتنا بڑا لشکر دیکھا، اب مولا کا چہرہ دیکھا کہ کہیں کوئی خوف کا سایہ ہو، کہیں وہ مرعوب ہوئے ہو، نہ خوف کا نشان، نہ دہشت کا نشان، نہ وحشت کا نشان۔ اب تمہارے زمانے کے امام کے بابا نے عجیب جملہ کہا، اچھا تیرا لشکر بس اتنا ہی ہے؟ سلامت رہو، آباد رہو، تیرا لشکر بس اتنا ہی ہے؟ کیا تم میرا لشکر دیکھے گا؟ اب جو کہا مولا آپ کا بھی لشکر ہے، کن نظر اٹھا، آسمان و زمین، مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ کے فرشتے ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے موجود تھے۔ جملہ یاد رکھنا، جس کا لشکر 100 گاؤں تک ہو اسے سلیمان کہتے ہیں، جس کے لشکر سے زمین و آسمان بھر جائے اسے عسکری کہتے ہیں۔ متوجہ ہیں؟ سلسلے کو آگے بڑھاؤں، جس کے لشکر میں فرشتے بھی مشرق سے مغرب تک، بولیے آسمان سے زمین تک۔ بھئی یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے جو آپ حیران ہیں؟ پڑھیے اسلام کی تاریخ، بدر میں یا علی نے مارا یا فرشتوں نے مارا؟ خاموش رہ گئے آپ، بولیے
سب کہتے ہیں نا یا نہیں؟ بھیا میں نے تو جملہ نہیں کہا، میری طرف دیکھیے، یہ میرا جملہ تو نہیں. علی کے ساتھ کون لڑ رہے تھے بدر کے میدان؟ بولے فرشتے لڑ رہے تھے نا. تو اسے کہتے ہیں لشکر الہی کا مالک. خدا کی قسم کاش یہ جملہ اگر پہنچا. اب سمجھ میں آیا؟ جس کے لشکر، جو الہی لشکر کا حاکم ہو، جو الہی لشکر کا ولی ہو، اسے عسکری کہتے ہیں. اگر اجازت دے تو فوراً اگلی آیت پڑھو. تھک گئے ہیں تو میرا وقت پورا ہوا ہے. اگر اجازت دے تو میں اگلی آیت حوالے کروں. اب کتنی چیزیں ہوئی بولیے گا. ولی کون ہوا؟ نشانیاں سنتے چل. جسے مخلوق کی زبان آئے، بولے خاموش رہ گیا. جسے مخلوق کی زبان آئے وہ ولی. جو لشکر الہی کا مالک ہو وہ ولی. دو آیتیں ہوئی. اب اگلی آیت سنیں. حتی اذا اتوا علی وادی النمل فقالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. جب سلیمان کا لشکر، اتنا بڑا لشکر بتا دیا اللہ کا. قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے. اتنا بڑا لشکر جب سلیمان کا چیونٹیوں کی وادی میں پہنچا، اب سلیمان نے دیکھا تا حد نگاہ چونٹیاں ہیں، چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں. تو اب قرآن کا جملہ سن. قالت نملۃ، تو ایک چونٹی بولی جو تمام چونٹیوں کی سردار تھی. توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں. بولیے گا کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے. بولیے میرے ساتھ. کیا قالت نملۃ یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے. ایک لمحے کے لیے رکوں گا، جملہ کہوں گا آہستگی کے ساتھ. آپ نے آہستہ سننا نہیں ہے. توجہ چاہ. یہ کس نے اسٹیٹمنٹ درج کی؟ جوان بولے قرآن نے. تو اب قرآن کی بات کو کوئی جھٹلا تو نہیں سکتا. بولیے. اچھا چونٹی کی آواز، پہلی بات یہ کہ چونٹی کی آواز سنے کون؟ بولیے. اتنا سا تو جانور ہے، اگر میں اسے مائک پہ بھی رکھ دوں آپ کے کانوں میں پھر بھی اس کی آواز نہیں آئے گی. مگر اسے کہتے ہیں اللہ کا نبی. ادھر چونٹی بولی، ادھر سلیمان کے کانوں میں آواز آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کسی تاریخ نے لکھا ہو، کہیں قرآن نے لکھا ہو کہ لشکر والوں نے بھی سنا. نہیں، لشکر والوں نے نہیں سنا، فقط سلیمان نے سنا. پتہ چلا لشکر کے کان اور ہیں. بولیے بولیے ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آسان زبان میں بولوں. لشکر کی سماعت اور ہے، نبی کی سماعت اور ہے. یعنی جب نبی کی سماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو لشکر نبی جیسا کیسے ہو جائے گا؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آہستگی سے پڑھوں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنی طاقت ہے ابھی میں روک رہا ہوں تاکہ کسی منزل پر جا کر روکوں تو پھر آپ کو لطف آ. توجہ چاہ. اچھا چلیے ایک جملہ اور آ گیا. اب یہ بھی تحفہ دے رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو یہ ہدیہ کروں. قالت نملۃ، ایک چونٹی کو، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اس لیے کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے. سلیمان نے چونٹی کو اٹھایا. چونٹی تھی لیکن نبی کے ہاتھ پہ آئی. توجہ. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ بڑا معروف ہوا کہ چونٹی کو نبی کے ہاتھوں پہ معراج ہوئی. بات کی اپنی مرضی ہے صاحب، جیسے سنیں. توجہ چاہ رہا ہوں. بولیے. چونٹی کو نبی کے ہاتھ پہ معراج. سلیمان نے جلال کے عالم میں پوچھا تیری اتنی ہمت، تو یہ سمجھ رہی ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں تجھے رون دوں؟ توجہ چاہ. اگلی آیت کا پہلا فقرہ یہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. چونٹی کی بات پہ سلیمان مسکرا دی. توجہ چاہ. چونٹی نے لگایا تھا الزام. اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو میں جملہ ہدیہ کروں، بولیں گے تو لطف آئے گا. چونٹی نے کہا تھا کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے. اگلی آیت میں اللہ نے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. سلیمان چونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے. یعنی اس کا مطلب پتہ چلا سلیمان مسکرائے اس بات میں تھے کہ نبی پہ الزام وہی لگاتا ہے جو جانور ہوتا ہے.
سلیمان نے چوٹی کو اٹھایا. تھک گئے تو میں یہی روک دوں. میں آج کی خالص، میں نے کل کی تقریر میں بھی کہا تھا اور آج پھر کہا، کل کی تقریر اور آج کی تقریر میں خالصتاً یہ دونوں تقریروں میں محنت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل نتیجہ دوں. کل کی تقریر میں حاصل نتیجہ آپ کے حوالے کروں، تو اس لیے سب متوجہ رہیے اور بس یہ آج کی تقریر کو ذہن و دل میں بٹھا لیجئے تاکہ مجھے کل پریشانی نہ ہو، مجھے بات دہرانا نہ ہو. توجہ چاہیے. چونٹیوں کے لشکر کو دیکھ کر تاحد نگاہ چونٹیاں ہی چونٹیاں، لشکر کے سردار کو اٹھایا، چونٹیوں کے لشکر کے سردار کو اٹھایا. اب چولہ سن، یعنی تم نبی پہ الزام لگا رہے، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے. کہنے لگی یا نبی اللہ، اصل میں بات یہ ہے آپ پہ الزام نہیں لگا رہی، مگر آپ کے لشکر کی ہیبت اتنی ہے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ چوٹیاں کہیں آپ کے لشکر کو دیکھ کر خدا کو فراموش نہ کر دیں. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ خاموش ہو کے پھر سن لیں. کہیں آپ کے لشکر کی عظمت کو دیکھ کر بولیے خدا کو فراموش نہ کر دیں. اس لیے کہ جس کا عقیدہ قتل ہو جائے وہی روندا جاتا ہے. خدا کی قسم، میں نے تو حاصل تقریر جملہ کہا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کس جملے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. جس کا عقیدہ ذبح ہو جائے، جس کا عقیدہ قتل ہو جائے، جو چونٹی اب تک اللہ کا ذکر کرتا ہی ہے، کہیں آپ کا چہرہ دیکھ کر، کہیں آپ کے لشکر کو دیکھ کر، کہیں آپ کا چہرہ دیکھ کر، کہیں آپ کا چہرہ دیکھ کر، کہیں آپ کا چہرہ دیکھ کر اللہ کے لشکر کو فراموش نہ کر دے. اب سمجھ میں آیا فرق. سلیمان وہ ہے جس کے لیے چونٹی بول رہی ہے، اگر آپ کو دیکھ لیا تو اللہ کو فراموش کر دے گی. اور علی وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا النظر الی وجہ علی العبادہ، علی کے چہرے کو جتنا دیکھو گے خدا اتنا ہی یاد آئے گا. یا سلامت سلامت سب مل کے ایک لمحہ روکا. تھکا ہے تو میں روک دوں. بڑے بڑے علماء نے، اور میرے مسلک کی نہیں، امام مغازلی کی جا کے دیکھیے المناقب فرائض السنتین میں جا کے روایت دیکھیے. علی کے چہرے کو دیکھنا نہیں ایسے نہیں، سارے بول علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. صاحب نہایہ کا قول علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا. وہ کہنے لگے صاحب اصل میں مسئلہ یہ، اب مجھے نہیں پتا آپ اصول کیسے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا اصل میں رسول نے فرمایا ہے، بے شک فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اصل میں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں. اب کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ اصل میں مولا سلامت رکھے ایسے علماء باعمل کو خدا مقدسی صاحب کی زندگی دراز فرمائے. خدا آپ تمام عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں. توجہ فرمائیے گا، یہ جملہ بطور خاص حجہ کر رہا ہوں، صاحب نہایہ کا بہار میں آیا. توجہ چاہتا علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا، بلکہ علی جب بھی گھر سے باہر آتے تھے، علی جب بھی مسجد کے دروازے سے نکلتے تھے، لوگ علی کا چہرہ دیکھتے تھے. کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم حاضر رجل، کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشرف حاضر رجل، کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع حاضر رجل، کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اسخا حاضر رجل. توجہ ہے یا تھک گئے؟ یعنی جب علی گھر سے باہر آتے تھے تو لوگ علی کا چہرہ دیکھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ مرد کتنا باشرف ہے. کوئی کہتا تھا یہ مرد کتنا کریم ہے، کوئی کہتا تھا یہ مرد کتنا بہادر ہے، کوئی کہتا تھا یہ مرد کتنا سخی ہے. تو اصل میں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا، بلکہ لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اگر ایسے ہی خاموش رہ کے سننا ہے تو میں یہی روک دیتا ہوں. اصل میں لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ علی کے چہرے ہی کو دیکھ کر کیوں لا الہ الا اللہ کہتے تھے؟ ارے کہاں رہ گیا؟ خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں، بولیے علی ہی کے چہرے کو دیکھ کر
جملہ ذہنوں میں ہے یا نہیں؟ علی کے چہرے کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ کیوں کہتے تھے؟ مدینہ بھرا ہوا تھا. کہا نہیں صاحب، علی کے چہرے کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہتے تھے. چھپانا چاہتا تھا ایک حدیث، علی کے 4 فضائل پہلے ظاہر کیے. ارے بولے بولے کے تو لطف آئے گا کہ سب علی کو کریم بھی کہتے ہیں، شجاع بھی کہتے ہیں، سخی بھی کہتے ہیں، باشرف بھی کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے مقابل میں باشرف کوئی نہیں تھا، علی کے مقابل میں سخی کوئی نہیں تھا، علی کے مقابل میں شجاع کوئی نہیں تھا. لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سب اصحاب کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کب؟ جب علی کے چہرے کو دیکھتے تھے. مجھے اتنا بتاؤ، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، انبیاء آئے کس لیے؟ آدم کس لیے آئے؟ نوح کس لیے آئے؟ موسیٰ کس لیے آئے؟ عیسیٰ کس لیے آئے؟ انبیاء اس لیے آئے نا کہ لا الہ الا اللہ کو پہنچائے. تو قیامت تک کے لیے جملہ یاد رکھنا، جو کام نبوت زبان سے لیتی ہے وہی کام امامت چہرے سے لیتی ہے. نہیں آخری جملہ ہے. اب آپ جانے پیچھے تک میرا وہ پہاڑ پر جتنا مجمع میرے ہاتھ نکاح ہوں گے ہاتھ میں آ رہا. اگر آپ مجھے دعاؤں کی صورت میں اس کی قیمت دے دیں. تھک گئے ہیں علی کے ذکر سے بور تو نہیں ہوئے؟ بولیے بھائی سر اٹھائیے گا، اس لیے کہ یہ آپ کے سر اور ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے، یہ آپ کا شجرہ بلند ہو رہا. یہ علی کا ذکر ہے. بولیے گا سلیمان کا گزر تھا چونٹیوں کی وادی سے. ایک مرتبہ آغا قبانچی لکھتے ہیں کہ علی بھی چونٹیوں کی وادی سے نکلے. جیسے ہی چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، عمار برابر میں آواز دے کے کہتے ہیں اللہ اکبر جل محصیہ. اس خدا کی کبریائی ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہے. سلامت رہے سلامت رہے، یہ ہاتھ ہمیشہ بلند رہے، علی کی حمایت میں بلند رہے. تحت نکال چونٹیاں چونٹیاں ہیں اور عمار کہہ رہے ہیں اس خدا کی کبریائی ہے جو ان کی تعداد جانتا ہے. علی نے کہا عمار ایسے نہ کہو اس کی کبریائی ہے جو ان کی تعداد جانتا ہے، بلکہ کہو اس خدا کی کبریائی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. کہ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مخلوق میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتے ہیں. وہ صرف تعداد نہیں جانتے بلکہ تجھے بتائیں گے نر کتنے ہیں، مادہ کتنے. بس کل انشاءاللہ بہت آیتیں پڑھنی تھی، اب وقت نہیں ہے. کل کا آخری روز ہوگا، میں انشاءاللہ اختتام تک جتنا میری مولا نے توفیق دی آپ کی خدمت کروں. لیکن اب روک رہا ہوں اس مقام پر کہ عام لوگوں کے کانوں میں جو آواز نہیں آئی وہ ایک نبی کے کانوں میں آواز آئی. مگر ایک جملہ اور سنو. حسین نے جب آواز استغاثہ بلند کی، کچھ لوگ تھے جنہوں نے سن کے بھی انسنی کی، مگر حسین کے علی اصغر نے جواب دیا. اب سمجھے باب الحوائج کی سماعت کیا ہے. وہ سلیمان تھا جو چونٹی کی آواز سن رہا، یہ علی اصغر ہے جو حجت وقت کی آواز میں لبیک کہہ رہا. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت برکت نازل فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج باب الحوائج کا جھولا برآمد ہوگا. جب آپ اس کی زیارت کریں گے تو جھولے کی شبی آئے گی، مگر جانتے ہیں جب ام رباب نے شام غریبہ میں یہ جھولا دیکھا تو یہ جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ، کیا جملہ سنا آپ نے. ام رباب نے اپنی چادر میں اس راکھ کو باندھ لیا. جس کے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، جو اولاد نرینہ چاہتا ہے، آج اللہ سے دعا مانگے.
آج باب الحوائج سے مانگے، یہ وہ وسیلہ ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا۔ سب سے چھوٹا شہید ہے مگر قربانی سب سے بڑی ہے۔ اجازت تو میں نوجوانوں پہلا جملہ کہنے لگا۔ کہتے ہو نا 6 ماہ تھا، 6 مہینے کا تھا، حساب لگاؤ تاریخ، یعنی اس کا مطلب جب شہزادہ کی آمد ہوئی ہے تو رجب کا مہینہ تھا۔ جملہ کہوں، یہی وہ مہینہ ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا۔ واحد شہید ہے کربلا کا جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی۔ اجرکم علی اللہ، پتہ نہیں آپ نے یہ جملہ کیسے سنا۔ واحد شہید ہے کربلا کا جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی۔ سنیں گے جملہ؟ جب پہنچے ہیں نا حسین ابن علی کربلا میں، 7ویں محرم کو پانی بند ہوا، بچہ ہے پیاس سے بلک رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ جب عاشور کا روز آیا تو جیسے مچھلی کی آخری کیفیت ہوتی ہے تڑپ تڑپ کی۔ مجھے معاف کرنا اگر کسی کے دل پہ سخت گزر جائے، میں نے ابھی مصیبت کا آغاز نہیں کیا لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہو کیسا تڑپتی ہے؟ شروع میں تڑپتی ہے، پھر آخر میں تڑپنے کی بھی ہمت باقی نہیں رہتی۔ جانتے ہو جملہ؟ آخر میں مچھلی اپنا دہن کھول دیتی ہے، شاید آسمان سے کوئی بارش کا قطرہ ٹپکے اور اس کے دہن میں چلا جائے۔ عاشور کا روز آیا، علی اصغر کا دہن کھل گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، کیا ابھی بھی اس جملے پہ کوئی ماتم نہیں کرے گا؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اب سمجھ میں آیا علی اصغر کی پیاس کیا ہے؟ اب سننا، میں پہلا فقرہ کہنے لگا ہوں مصیبت کا۔ جب حسین سب کے لاشیں اٹھا چکے، کبھی علی اکبر کے جوان سینے سے برچھی کا پھل کھینچ چکے، کبھی عباس کے کٹے شان فرات کے کنارے سے اٹھا چکے، کبھی بھائی کی نشانی قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں اٹھا چکے، جب حسین کا کوئی نہ ناصر رہا، نہ یاور رہا، نہ مددگار رہا، ایک بلند ٹیلے پہ گئے، آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ جس نے حسین کی آواز سنی اس نے سنی، جس نے نہیں سنی میں پھر پڑھتا ہوں، حل من ناصر ینصرنا۔ کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا۔ کوئی ہے جو ہمارا یاور بنے؟ آخری استغاثہ سنو، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے جو میری زینب کے پردے کی حفاظت کرے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کرو ماتم، 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 ماتم کرنے کی راتیں ہیں، ماتم کرنے کے دن ہے۔ اجرکم علی اللہ، کوئی ہے جو زینب کے پردے کی حفاظت کرے، جو حرمت الہی کو پامال ہونے سے بچائے؟ سنو گے جملہ؟ کسی کی آواز آئی ہو نہ آئی ہو، خیمے سے گریے کا شور بلند ہوا، حسین تیزی سے دوڑے، کہا کون ہے جو مجھ حسین کی زندگی میں رو رہی ہے؟ کہا آقا جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ جن کی اولاد ہے، جن کی نظروں میں اپنی اپنی اولاد ہے، وہ نظروں میں اولادوں کو رکھے اور یہ جملہ سنے، میں کہہ دوں پڑھ دوں جملہ، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ مجھے پڑھنے دینا یہ جملہ، مجھے بتاؤ جب بچہ جھولے سے گرے، بولو نا، جھولے سے گرے، 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں سے سہارا نہیں لے سکتا۔ کیا سنا آپ نے؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں سے سہارا نہیں لے سکتا۔ پڑھ دوں جملہ؟ بس جیسے عباس گرے، جیسے عباس گرے ویسے علی اصغر گرے۔ سنو گے جملہ؟ آئے حسین، حسین آئے، علی اصغر کو آغوش میں لیا، بچہ باپ کی آغوش میں آتے ہی چپ ہو گیا۔
حسین پکارے میں جانتا ہوں میرا بچہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، شاید میں اسے پانی پلا لاؤں، میرا باپ میرا میں بچے کو لے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شاید اشقیا اسے 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ یہ کہہ کے حسین ابھی چلے کہ حضرت ام رباب آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی آقا بچے کو 2 گھڑی کے لیے میرے حوالے کیجئے۔ میری مائیں بہنیں جو پس پردہ سن نہیں آئے، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ جملہ سننا، ماں نے بچے کو لیا، ننھا شلوکا بنایا، چھوٹا سا پٹکا باندھا، ننھا مجاہد بنا کے تیار کیا۔ جب واپس حسین کے حوالے کرنے لگی، کان میں کوئی جملہ کہا، ارباب ممبر کہتے ہیں کہا ہوگا علی اصغر کچھ دیر کے بعد دادی کی آغوش میں جاؤ گے، علی اصغر ماں کی شکایت نہ کرنا، دادی سے کہنا ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ جزاک اللہ، کرو ماتا، جس کے مذہب میں جائز ہے وہ آج ماتم کرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، سنو گے، ایک مرتبہ چہرے پہ آبا ڈالی۔ کہہ دوں جملہ، آج تھوڑی سی گرمی ہوئی تم سے برداشت نہیں ہو رہی نا، کتنا حبس ہے، کتنے پسینے میں ہے۔ عاشور کا روز عرب کی تاریخ کا گرم ترین روز تھا، سورج سوا نیزے پہ تھا۔ حسین نے بچے کے چہرے پہ آبا ڈالی، کہیں بچے کو سورج کی حرارت جھلسا نہ دے۔ بچے کو لے کر آبا کے سائے میں حسین چلے۔ سپاہی سمجھے شاید حسین فیصلہ کرانے کے لیے قرآن لا رہے ہیں، حاشیوں قرآن نہ تھا مگر قرآن ناطق کا پارہ ضرور تھا۔ حسین آئے، آواز دے کے کہا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع، اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، فرات کا پانی بہ رہا ہے، اگر 2 قطرے اسے مل جائیں گے میرا اصغر بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حوصلہ کرو، ہاتھ نہ باندھنا میرے بھائی، ہاتھ نہ باندھنا۔ اجرکم علی اللہ، مجھے 2-3 منزلیں لینے دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ مگر اب جملہ سنو گے، جملہ سنو، قیامت کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا نا تو حسین نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو شاید بچے کے بہانے سے حسین خود پانی پی لے گا؟ لو، میں حسین کو، میں علی اصغر کو گرم ریت پر لٹائے دیتا ہوں، آ کر علی اصغر کو خود پانی پلاؤ۔ جس ریت پہ لوگوں سے قدم نہیں رکھے جاتے اس جلتے ہوئے ریت پر حسین نے علی اصغر کو لٹایا۔ آؤ آؤ، حسین بہانے سے پانی نہیں پیے گا، خود بچے کو پانی پلا۔ مگر جب کوئی جواب نہ آیا علی اصغر کو پھر آغوش میں اٹھایا، کہا اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت کو تمام کر۔ علی اصغر نے خشک زبان خشک ہونٹوں پہ پھیری۔ اب جو یہ منظر دیکھا سپاہی یزید منہ چھپا چھپا کر، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، گھٹ کے نہ رونا، اپنی آوازیں بلند کرنا۔ جب سپاہی یزید میں کوہرام برپا ہوا، مجھے اتنا بتاؤ جس اصغر کی پیاس شام کے سپاہی برداشت نہ کر سکے، ہائے ام رباب 3 دن تک پیاسا علی اصغر۔ ہائے حسین، ہائے حسین، کیا ماحول بنا دیا، خدا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے۔ ہائے عزادارو، جو حلقے کے بعد بھی ہے وہ ماتم کرے، سارے مل کے ماتم کرے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب شام کے سپاہی رونے لگے نا، پسر سعد نے آواز دی آئینہ آئینہ حرملہ، حرملہ کہا ہے اس لیے کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ پڑھ دو جملہ، جس کے دل پہ سب گزرے پہلے ہی معافی مانگے۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سیدزادہ ہوں مگر جملہ سن لینا، خدا کی قسم مرحلہ عجیب ہے۔ حرملہ نے عام تیر نہیں اٹھایا، جو ابھی تک نہیں رویا میں آرام سے پڑھ
پڑھتا ہوں، ہرملا نے زہر میں بجھا ہوا تیر سے شعبہ 3 بھالوں والا تیر اٹھایا. کہوں جملہ جو عرب بڑی مچھلیوں کا شکار کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ تیر اٹھایا. ہرملا نے کمان میں تیر کو باندھا، پہلی دفعہ کمان کھینچی، تیر چلا، نشانہ خطا ہوا، پھر نشانہ باندھا، پھر تیر چلا، پھر نشانہ خطا ہوا، پسر ساتھ دوڑا ہوا آیا. اے ہرملا تو تو بڑا تیر انداز ہے، آج تجھے کیا ہو گیا؟ نشانہ خطا ہو گیا. کہ تو وہ نہیں دیکھ رہا جو مجھے نظر آ رہا ہے. جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں، ایک برقعے والی بیوی آتی ہے، کہتی ہے ہرملا ہرملا تیر بڑا ہے میرے اصغر کا. شاباش شاباش شاباش، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سنو گے؟ ہرملا تیر بڑا ہے، گلا چھوٹا ہے، نشانہ باندھا، کمان میں کمان کو کھینچا. وہ مادر خیمہ سے پکاری، اصغر بابا سے ہوشیار. تیر چلا، علی اصغر کے لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر. ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، ہائے بابا الحوائج، ہائے حسین، ہائے حسین. پڑھ دو جملہ، مجھے معاف کرو گے؟ آرام سے سن، سانس لو، سانس لے لو، سانس لے لو، سانس لے لو. مجھے جملہ پڑھنے دینا. تم نے ماتم کیا مگر مجھے معاف کرنا اگر دل پہ سخت گزرے. کتنی نوکوں والا تیر تھا؟ 3 بھالوں والا. سنو گے تیر کیسا لگا؟ ایک حصہ حسین کے بازو میں لگا. سن لیا تم نے؟ دوسرا حصہ بتاؤں جو اوپر والا حصہ ہے، من الاذن الی الاذن. ایک علی اصغر کے اس کان پہ لگا، اس کان سے باہر آیا. سنو گے تیسرا جملہ؟ سنو آہستہ سنو. دیکھو دیکھو، شریعت محمدی میں ذبح کے 3 طریقے ہیں. یا تو گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے اونٹ کے گلے پہ نہ چھری پھیری جاتی ہے، اونٹ کو نہ پانی سے نکالا جاتا ہے، اونٹ کو گلے سے نہر کیا جاتا ہے. سن لیا تم نے جملہ؟ اور مسلمانوں، حسین کے علی اصغر کو ذبح نہیں کیا، علی اصغر کو نہر کیا. اجرکم علی اللہ. نہیں سن سکتے تم لوگ؟ ختم کراؤ. اجرکم علی اللہ. علی اصغر کو ذبح نہیں کیا. اور شیعوں کیوں نہ ماتم کرے، مر کیوں نہیں جاتے؟ علی اصغر کو نہر کیا. علامہ قندوری کہتے ہیں وہ تو تیر کا ایک حصہ حسین کے بازو میں لگا، وگرنہ جہاں جہاں تک تیر جاتا الجھا ہوا علی اصغر کا لاچا. جزاک اللہ جزاک. ختم کر دی. آرام سے، حوصلے سے، حوصلے سے. کچھ دیر کے بعد جھولے کی زیارت کرو گے. دیکھ کے کرنا، دیکھ کے زیارت کرنا. وہ ماں ضرور آئی ہوگی جس کی بیٹی ایک شام میں رہ گئی، بیٹا کربلا میں رہ گیا، جس نے والی کے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ کبھی سائے میں بیٹھی. اگر اس ماں کو پرسہ دینا ہے، حسین نے علی اصغر کو لیا. اب امام وقت ہے، مشکل کشا کا بیٹا ہے، پریشان ہے. اگر ماں دیکھے گی، ماں کا عالم کیا ہو